السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی زدنی علما۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے طاقت رکھتے پر بھی قربانی نہ کرے تو وہ اللہ ان کو پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ عیدگاہ میں بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ جس شخص کی ملکیت میں 5 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت آج کا تقریباً 45,000 روپے کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ یعنی آج کی کل قیمت 45,000 روپے کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ چاندی یا سونا 45,000 روپے کے برابر ہو تو اب اس کے پاس تو اس کی قربانی واجب ہوگی، اگرچہ اس پر سال نہ گزرا ہو۔ وہ 5 چیزیں یہ ہے، کیا ہے؟ چاندی ہے، سونا ہے، مال ہے، یا کوئی چیزیں ہیں جس کو ہم کاروبار میں لگا سکتے ہیں بیچ کے، ہمارے پاس ہے تو قربانی کا نصب تک پہنچ گیا وہ شخص۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ سینگ ٹوٹے ہوئے اور کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ ایسے کیا ہے، عیبدار جانور اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اب قربانی کا بدلہ کیا ہے؟ قربانی ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ قربانی جو کرتا ہے، جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے! دیکھو، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یا صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے نیکی۔ سبحان اللہ، ہر بال کے بدلے میں ہمیں نیکی ملے گی۔ اب قربانی کا طریقہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ قربانی کرنے کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے بعد قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹا کر اس کے گردن پر پیر رکھ کر یہ دعا پڑھ کر ذبح کرتے تھے، تو ہم کو بھی یہ دعا پڑھنی ہوگی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا من المسلمین اللہم منک و لک ان، بول کے یہاں پر جس کی طرف سے قربانی دیتے ہیں اس کا نام لینا ہے۔ قربانی
فلاں شخص کے نام کی میں قربانی کر رہا ہوں، اس کا نام لیں، اس کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے چھری چلائیں۔ یہ ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اپنے ہاتھ سے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا افضل ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرنا افضل ہے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز رکھنی چاہیے۔ جانور کے سامنے ہرگز چھری کو تیز نہ کیجیے، ایسا کرنا جانور کو 2 دفعہ مارنے کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ باتوں کا دھیان رکھے اور بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے چھری چلائے جانور کے اوپر۔ یہ تھی قربانی کی سنتیں۔ تو اللہ تبارک تعالی ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہم سے لے، اللہ تبارک تعالی، آمین یا رب العالمین۔